الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عطا للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استقمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، اصل میں حق تعالیٰ جل شانہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کے منشے کے مطابق ہو، اپنی چاہت کے مطابق نہ ہو۔ انسان کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک من چاہی زندگی، ایک رب چاہی زندگی۔ من چاہی زندگی میں ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور منمانی زندگی گزارتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر جو ہے وہ زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے پاس نعمت ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ سن اور آفتاب روزانہ طلوع ہوتا ہے، لیکن کبھی انسان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تب جا کر اس کو قدر ہوتی ہے۔ ورنہ روزانہ آفتاب طلوع ہو رہا ہے، کبھی اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت میرے اوپر آ رہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے کہ اس کو ہمیشہ نعمت کے ختم ہونے کے بعد ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو صحت والی زندگی عطا کر رکھی ہے، کبھی ہماری توجہ بھی اس کی طرف نہیں جاتی کہ کتنی بہترین زندگی دی ہے۔ لیکن جب یہ صحت زوال پذیر ہوتی ہے اور جب بیماریوں کی طرف ہم چلتے ہیں، تب ہماری اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے۔ تو ایک ہے من چاہی زندگی، ایک ہے رب چاہی زندگی۔ من چاہی زندگی میں ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں، اور رب چاہی زندگی میں انسان کی زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اس نے جو زندگی مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر اس نے اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں احکام بتائے ہیں، اور انسان جب اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دلوں میں سکون بھی رہتا ہے، طبیعت میں نشاط بھی رہتا ہے۔ مسلم ہے، میں نے ابھی کسی جگہ ایک مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں فٹ بال کا کھیلنا، والی بال کا کھیلنا یہ بہت اچھی چیز سمجھی جاتی تھی، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان اس سے ورزش کرتا ہے، ایک انسان کی ورزش ہوتی ہے۔ تو ورزش والی چیز تو بہت اچھی ہے، لیکن آج کی دنیا نے انسان کو ان تمام چیزوں سے ہٹا کر صرف اس کو دیکھنے پر لگا دیا، اور یہ صرف گیموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا گیموں کو دیکھنے سے کوئی ورزش ہو سکتی ہے؟ یہ اس کو دیکھ رہا ہے رات اور دن، اور ہمارے بچوں کو اس میں ایسا مشغول کر دیا ہے کہ صبح سے شام تک وہ گیم پر لگے ہوئے ہیں، جن سے سوائے آنکھوں کے خراب ہونے کے حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ورزش سے تو کم سے کم بدن میں کچھ انرجی بھی آ جاتی تھی، طاقت بھی آ جاتی تھی، بھلا دیکھنے سے اس کو کیا مل رہا ہے؟ بس اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا مشغول کر دو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے محروم ہو جائے۔ کسی زمانے میں انسان جب اخبار پڑھتا تھا تو کم سے کم اخبار کو پڑھنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ اس میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ سب نے جب اخبار کی دنیا پڑھی ہوگی تو کم سے کم آپ کو اتنا تھا کہ آپ صحیح اور غلط، رائٹ اور غلط کو پہچان سکتے تھے، اور آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جو سماچار اور جو میڈیا مل رہا ہے اور جو ہمیں نالج دیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہیں دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد اب سوچنے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہمارا سوچا ہوا ہے، اب ہم تم کو دے رہے ہیں، تمہیں صرف ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے
اس لیے میڈیا پر دیکھی ہوئی چیز کے بعد کوئی انسان سوچتا نہیں ہے، بلکہ اسی وقت بولنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوا اور یہ ایسا ہوا. کبھی وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو انسان کی سوچ بھی جو ہے لوگوں نے اپنے قابو میں کر لی ہے کہ اب تمہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. بس ہم جو دے رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو. ہم نے بہت سوچ سمجھ کر کے ان باتوں کو رکھا ہوا ہے، اور انسان اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہا ہے، قبول کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور جو دیکھا ہے وہی بولتا جا رہا ہے. ابھی دیکھا اور 2 منٹ میں بولتا ہو جاتا ہے. کبھی غور تک نہیں کرتا، کبھی فکر بھی نہیں کرتا کہ آیا میں نے جو پڑھا ہے، اچھا وہ چند دنوں کے بعد جب وہ رونگ نکلتا ہے، غلط نکلتا ہے، تو پھر وہ غلط بھی بولتا جا رہا ہے. کل کو جو اس کو بتایا گیا تھا وہ بولا، آج اس کے اپوزٹ بول رہا ہے، اس کے خلاف بول رہا ہے. تو انسان کی سوچ بھی لوگوں نے اپنے قابو میں کر لی ہے، اور انسان کے تصورات اور خیالات بھی سارے اپنے قابو میں کر لیے ہیں. اور قرآن اور شریعت یہ چاہ رہی ہے کہ انسان آزاد رہ کر کے زندگی گزارے. اور دنیا کی طاقتوں نے ہمیں ایسا غلام بنا لیا ہے، چاہے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اپنے دماغی اعتبار سے ہم غلام بن چکے ہیں. ہماری سوچ کسی کے تابع ہو چکی ہے. اب ہماری سوچ نہیں رہی ہے. اسی لیے قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، حدیث پر حملہ ہوتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ذات اقدس پر حملہ ہوتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی بات بولی جا رہی ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، بلکہ اوپر سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراً ہم چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ دماغی اعتبار سے ہم غلام بن چکے. شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں، تم آزادانہ زندگی گزارو، تمہاری اپنی سوچ ہو. اسی لیے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو حضرت عامر نے جو تقریر کی ہے اس میں فرمایا کہ ہم غلامی کے دور گزار رہے تھے، محمد الرسول اللہ نے ہمیں غلامی سے نکال کر آزادی دلائی. ہم پتھر کے غلام تھے، ہم بتوں کے غلام تھے، ہم اس کے تابع تھے، ہماری اپنی سوچ کچھ نہیں تھی. بس ہمیں جہاں پتھر ملا کہ ہم ان کو سجدہ کر لیا کرتے تھے. ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہارا معبود تمہیں ہلاک کر دے گا. ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ یہ تمہارا بت تمہیں ہلاک کر دے گا. ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ یہ تمہارا معبود تمہاری روزی چھین لے گا. تو ہم ایسے غلام بنے ہوئے تھے ان پتھروں کے سامنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اس غلامی سے نکال کر آزادانہ زندگی دی اور یہ فرمایا کہ تم آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو. اگر تم غلام ہو تو صرف ایک رب کے غلام ہو، ایک اللہ کے غلام ہو بس. اور اس اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ من چاہی زندگی کے بجائے رب چاہی زندگی پر آ جائے، اللہ کی چاہت کے مطابق آ جائے، حق تعالیٰ جل شانہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے. تو من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی پر آ جائے. اسی مناسبت سے میں نے یہ بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتا للہ ومنع للہ، اگر تم کسی کو کوئی چیز دو تو اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دو. اس لیے نہ دو کہ بس یہ اس نے مجھ پر احسان کیا اس لیے میں دوں، یا اس نے میرا کام کر دیا اس لیے میں دوں. یہی تو وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت نے ہم کو یوں کہا کہ اپنی زکوٰۃ کا حقدار، اپنی صدقات کا حقدار سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا رشتہ دار ہے. چاہے وہ اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، اپنا خالہ ہو، اپنا ماموں ہو، اپنی پھوپھی ہو، ان کی اولادیں ہو، یہ سب جو ہیں اگر غریب ہے، مستحق ہے تو یہ پہلے حقدار ہے. اب ان کو دو. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں تمہیں ڈبل ثواب عطا کرے گا. ایک تمہاری زکوٰۃ اور صدقہ کا ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور جب تم دو تو پھر اس صورت میں ان کو زکوٰۃ کے عنوان سے نہ دینا، ان کو صدقہ کے عنوان سے نہ دینا، ان کو ہدیے کے عنوان سے دے دینا، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا عنوان ان کے دل کو توڑ دے گا. تو ان کا دل نہ توڑے. آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں ان کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کو صدقہ دے رہا ہوں.
باقی ان کو یہ نہ کہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شریعت نے اتنا لحاظ کیا ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہے، اور میں اس بنیاد پر اپنے رشتہ دار کو نہیں دے رہا ہوں کہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، وہ میری تعریف نہیں کرتا، اس نے مجھ پر آج تک کوئی ہدیہ نہیں بھیجا، اس نے مجھے سلام نہیں کہلوایا، میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں ان کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا دینا اور نہ دینا جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو اس نے اگرچہ گالی دی ہوتی میں اس کو دے دیتا، اس نے مجھے سلام نہ کیا ہوتا میں دے دیتا، اس نے مجھے کبھی ہدیہ نہ دیا ہوتا تو بھی میں دے دیتا، اس نے میری دعوت نہ کی ہوتی تو بھی میں اس کو دیتا۔ لیکن میرا دینا اور نہ دینا جو ہے یہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم باوجود کہ اپنے اقارب کی محتاجگی کے باوجود ہم دور و دراز کسی جگہ دینے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا دینا اللہ کے خاطر ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہم دیں گے تو یہ دینا انشاءاللہ تعالی بہت مفید بنے گا، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی، اور ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، یتامہ میں، مساکین میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت والوں میں دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ثواب دینے ہی والا ہے، لیکن دنیا میں بھی فوری طور پر عطا کرتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو وہ اتنی غیور ذات ہے، اتنی غیور ذات ہے کہ اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ دنیا میں تمہیں اس کا 100 گنا نہ دے دے۔ وہ اتنی غیور ذات ہے، وہ فوری طور پر ہمیں 100 گنا دیتا ہے، وہ آخرت میں دے گا وہ تو علیحدہ ہے۔ تو پھر ہم اپنی دنیا بھی کمانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بھی کمانا چاہتے ہیں، کیوں نہ دیں اس کے راستے میں؟ پھر دیا ہوا بھی اسی کا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرا کمایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو جب دنیا میں قدم رکھا تھا تو میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، میں تو اس عالم میں دنیا میں آیا تھا کہ ہمارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ نہیں میں نے علم حاصل کیا اور میں یونیورسٹیوں میں پڑھا اور میں لائر بنا اور میں ڈاکٹر بنا اور میں انجینئر بنا اور میں فلاں بنا اور اس کی بنیاد پر اب میں کما رہا ہوں، تو لائر اور انجینئر اور یہ ساری ڈگریز لینے کے لیے اور ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے تجھے قوت اور عقل کس نے عطا کی، دماغ کس نے عطا کیا؟ اگر وہ رب اس دماغ کو معاف کر دیتا تو خدا پاک کی قسم لوگ پتھر مارتے اور گھروں میں باندھ کر رکھے جاتے اور ہاسپٹلوں کے روموں میں بند کر دیے جاتے۔ اسی نے عقل اور دماغ دیا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ علم حاصل کر کے پیسے کمائے ہیں، تو دیا ہوا اسی کا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم مرتے وقت پھر لے لیتا ہے، پھر چھین لیتا ہے ہمارے پاس۔ تو منعت للہ، فرمایا کہ اللہ کے نام پر دو، ومنع للہ، اور روکو بھی تو اللہ کے نام پر۔ اگر آپ کسی کو نہیں دے رہے ہیں تو اس میں میرے ذاتی مفاد نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کوئی شرعی غرض ہونی چاہیے۔ مثلا یہ کہ یہ مستحق نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں۔ اگر یہ زکوٰۃ کا مصرف ہوتا تو میں ضرور اس کو دے دیتا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کو مد نظر رکھا جائے، منعت للہ ومنع للہ واحب للہ۔ اگر محبت کرو تو اللہ کے خاطر، ہماری محبتیں بھی اللہ کے خاطر، اس بنیاد پر نہیں کہ اس سے میرے مفاد وابستہ ہے، اس سے میری غرض وابستہ ہے، اس کی بنیاد پر میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اس بنیاد پر محبت کروں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس بنیاد پر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ تو محبتوں کی بنیاد بھی اللہ ہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہو، اللہ ہی کے خاطر دشمنی ہو، ذاتی اغراض کے خاطر دشمنی نہیں۔ پھر ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا، دشمنی کرتے بھی نہیں آتا۔
کبھی کبھی دوستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ساری راز کی باتیں کہہ دیتے ہیں. اب جب دشمن بڑھتا ہے تو پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے تو اس کو سب کچھ کہہ دیا تھا. اور کبھی دشمنی پر اتنے اتر جاتے ہیں کہ دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی میں جو معاملات کر سکتے ہیں کر لیتے. پھر وہ جب دوست بنتا ہے تو پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط معاملات کیے تھے. پھر شرمندگی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق کون؟ آپ روحانی باپ ہیں ہمارے. نبی علیہ السلام ہمارے جسمانی باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن ہمارے روحانی باپ ہیں. ایک حدیث ہے خبر واحد ہے جس کے اندر ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں، روحانی مائیں ہیں. اسی لیے ازواج مطہرات سے پردہ ضروری ہے، ورنہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا ہے. آپ مائیں ہیں لیکن روحانی مائیں ہیں، اعزاز اور اکرام کے اعتبار سے مائیں ہیں. جیسے ہم اپنی ماں کا اکرام کرتے ہیں ازواج مطہرات کا ایسا ہی اکرام ہوگا. تو روحانی طور پر ہماری مائیں ہیں، باقی پردے کا اہتمام ان سے ہوگا. پھر دوام نکاح حرام ہے، ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے دائماً ان کا نکاح حرام تھا، دوسرا نکاح ان کا نہیں ہو سکتا. امت کی روحانی مائیں اسی میں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ. ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں. ایک حدیث شریف میں خود آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. بخاری شریف میں ہے میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں. آپ نے صرف حرام حلال کے مسئلے نہیں بتائے، آپ نے صرف جائز ناجائز کے مسئلے نہیں بتائے، آپ نے صرف نماز روزے زکوٰۃ کے مسئلے نہیں بتائے، آپ نے واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ شفیق باپ بتایا کرتا ہے کہ تم کیسے بیٹھو گے. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، اور بڑا مشکیزہ لے کر، بڑا مٹکا لے کر، بڑی بوتل لے کر 10 لیٹر کی، اس کے ذریعے سے پانی نہ پیو. یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی نے پی لیا کوئی عرض نہیں. آپ کیوں منع فرما رہے ہیں؟ یہ بمنزلہ باپ کے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا 10 لیٹر کا بوتل لے کر یوں پانی پیو گے اور زور سے پیٹ میں پانی چلا گیا، تیرے ہارٹ پر اثر کرے گا. میں تیرا باپ ہوں اس لیے تجھے منع کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر منع فرمایا. اور اگر کنٹرول میں نہیں رہی بوتل تو کپڑے خراب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ایک چپل پہن کر نہ چلو. یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی پہن لے کوئی عرض نہیں، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک شوز پہن کر نہ چلو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم خراب لگو گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اونچ نیچ ہو جائے گی، تم گر جاؤ گے، چوٹ آئے گی. ایک شفیق باپ کیا نصیحت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لاکھوں سلام ہو اس ذات اقدس پر، لاکھوں رحمتیں نازل ہو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، قدم قدم پر. فرمایا پرائی عورت کا بچا ہوا پانی ہے، پاک پانی ہے، اجنبی عورت نے استعمال کیا تھا، وہ اتنا پانی ہے کہ وضو اور غسل ہو سکتا ہے. لیکن اور پانی اگر موجود ہے تو اس پانی کو استعمال نہ کر. یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری تربیت کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اور پانی موجود ہے تو پرائی اور اجنبی عورت کا بچا ہوا پانی اپنے وضو اور غسل میں استعمال نہ کر. اگر کرے گا تو ہو جائے گا وضو، غسل بھی ہو جائے گا. تو پھر آپ منع کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ وضو کرتے کرتے، غسل کرتے کرتے تیرا ذہن جو ہے اس اجنبی عورت کی طرف چلا گیا، تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے بچایا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو
اجنبی عورتوں کو فون سے بات کر کے بھی لذت لیتے ہیں، ان کی آوازوں سے لذت لیتے ہیں. یہ کان کا زنا ہے. روایتوں میں ہے کہ کان بھی زنا کرتا ہے، اور وہ زنا یہ ہے کہ اجنبی عورتوں کی باتوں سے کان لگانا اور اسے لذت لینا. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ دیکھنا، قلب کا دماغ کا زنا یہ ہے کہ سوچنا، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ پکڑنا، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف چلنا. سارا بدن جو ہے یہ تلویث میں اور ملوث ہو سکتا ہے. تو قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے منع فرمایا. بخاری شریف میں روایت ہے تم کسی کے مکان میں جاؤ پہلے اجازت لو، اجازت کے بعد اندر جاؤ، اور جب اندر جاؤ کسی کے مکان میں تو یاد رکھو اس کے گھر کی چیزوں پر نظر نہ دوڑاؤ. حالانکہ دیکھنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن آپ منع فرماتے ہیں. کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممکن ہے کوئی چیز تجھے اچھی لگ جائے، تو چوری تو نہیں کرے گا لیکن کم سے کم حرص و لالچ پیدا ہو جائے گی، یہ بھی ایک تیرے لیے دل کے بگڑنے کا ذریعہ ہوگا. اللہ کے نبی ہمارے دل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایک روایت پر غور جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شفیق باپ سے زیادہ شفقت والا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہارا نبی تمہاری ذات سے زیادہ تم کو قریب ہے. ہمارے نبی علیہ السلام ہماری ذات سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس لیے بھی قریب ہے کہ ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود دیا ہے اس کائنات کے اندر، تو کائنات کے وجود کا ذریعہ نبی علیہ السلام ہے. اگر نبی علیہ السلام نہ آتے تو کائنات کو وجود نہ ملتا، ہمیں بھی وجود نہ ملتا. معلوم ہوتا ہے کہ میرا وجود بعد میں ہے، پہلے اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کے نبی مقدم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہمیں دل و جان سے اپنے اندر اتارنی چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو دو، مالی تعاون کرو، مدد کرو، جس طرح بھی اللہ مد نظر ہونا چاہیے. اور کسی کو نہ دو ذاتی مفاد نہیں، اللہ مد نظر ہونا چاہیے. من آتا للہ ومنع للہ وَأَحَبَّ لِلَّهِ. محبت بھی کرو تو اللہ کے خاطر محبت کرو، دنیاوی اغراض کے خاطر نہیں. اس پر میں نے کہا کہ ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا، دشمنی کرتے بھی نہیں آتا. کبھی کبھی دوستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ساری راز کی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور کبھی دشمنی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ذلتی کا آخری قدم اس کے لیے اٹھا لیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے ہمیں دوستی کا طریقہ بھی بتایا اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا. کیسے دوستی کرو گے، کیسے دشمنی کرو گے، بہت غور سے سنو اور اپنے دل پر اس کو لکھ لو. آپ فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما. احبب حبیبک ہونما، دوستی کرو تو آہستہ آہستہ. احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما، ہو سکتا ہے ایک دن وہ تیرا دشمن بن جائے. وبغض بغیضک ہونما، اور دشمنی کرو تو آہستہ آہستہ. عسى ان یکون حبیبک یومما، ہو سکتا ہے ایک دن وہ تیرا دوست بن جائے. جب ہم نے اپنے دوست سے ساری راز کی بات کہہ ڈالی، کل کو جب دشمن بنے گا تو وہ ہماری ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھائے گا. وہ کہے گا تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس ہے، وہ ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا. ایسے بھی واقعات ہیں دنیا میں، ایسے بھی واقعات ہیں کہ جب ساری دوستی میں سارے راز کی بات کہہ دی، جب دشمنی ہوئی ہے تو اسی کے ویک پوائنٹ کے ذریعے سے اسے 2 سال اور 4 سال جیل کی سزائیں دلوائی ہے. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ دوست کے ویک پوائنٹ کو اٹھا کر کے اس کی بیوی سے غلط فائدے اٹھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بھی میٹھے نہ بن جانا دوستی میں کہ جوش میں آ کر ساری راز کی باتیں کہہ دو. کل کو دشمن بنے گا، پچھتانا پڑے گا تمہیں. اور دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اس کو ذلیل کرو، رسوا کرو، اس کے خلاف کورٹ میں جاؤ، اس کے خلاف پولیس بلاؤ. ایسی بھی دشمنی نہ کر لینا کل کو عید کے موقع پر وہ سامنے آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی اور مصافحہ ہو گیا، پچھتانا پڑے گا تمہیں. ساری چیز اعتدال کے ساتھ.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک شفیق باپ سے زیادہ شفقت والی نصیحت ہم کو فرمائی، اور اتنی پیاری نصیحت فرمائی کہ امت جو ہے ان باتوں کے اوپر آ جائے، خدا پاک کی قسم، تو یہ امت کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گی۔ آج ٹھوکروں کی بنیاد ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے طرز کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی کو گزارنا چاہا ہے، اس لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے۔ تو ہماری دوستی بھی اللہ کے خاطر ہو، ہماری دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہو۔ ہم کسی سے دشمنی کریں تو ذاتی مفاد نہ ہو۔ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر فسق پایا جاتا ہے، اللہ کی بغاوت پائی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں، اس بنیاد پر ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ ذاتی مفاد میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شریعت نے 3 دن کی اجازت دی کہ 3 دن میں اس سے مصالحت کا معاملہ کر لو۔ باقی شریعت کی بنیاد پر، فساد کی بنیاد پر، فسق کی بنیاد پر، بغاوت شریعت کی بنیاد پر، اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر پھر اجازت دی، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ میں 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو گالی دینے والے یہود کے اوپر جب بیٹھ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہے اور قابو ہو چکا ہے، اور ایسے وقت میں یہودی نے حضرت علی پر تھوک دیا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا دشمن ہاتھ میں تھا اور آپ نے چھوڑ دیا، تو حضرت علی نے فرمایا پہلے میں اللہ کی محبت میں مارنے والا تھا، اب اس نے تھوکا ہے تو مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے، اب ماروں گا تو ذاتی دشمنی ہو جائے گی، آپ نے چھوڑ دیا۔ بے شمار واقعات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک روایتی بحث ہے، بہت لمبی، لیکن میں اس روایتی بحث کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ، یعنی پانی نکلنے کا جو ہوتا ہے نا، وہ حضرت عباس کا پرنالہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کے آگے کے حصے کو بڑھایا، 2 صفیں کا اضافہ کیا، تو اس موقع پر وہ جو پرنالہ آ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر دوسروں کا پرنالہ اندر آئے، آپ نے اس کو تروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے اجازت لی تھی اور حضرت نے اس کو لگوایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی، فرمایا کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ کیا آپ اس بات پر گواہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا؟ فرمایا لگوایا نہیں تھا، حضرت نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کی وجہ سے اس کو تروا دیا تھا، اور بھلا نبی کا لگایا ہوا پرنالہ اور میرے ہاتھوں سے توتے، اب عمر رکوع کے اندر جا رہا ہے اور عباس تم میری پشت پر کھڑے ہو کر اس کو درست کرو گے۔ اس لیے کہ وہاں مسئلہ اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پر تھا ہی نہیں، وہاں اللہ کے لیے مسائل تھے۔ جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر اگر اپنی تھوڑی سی ذلتی بھی ہو تو برداشت ہو جاتی، اللہ کے لیے ہے نا مسئلہ۔ آج ہماری صلحیں اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے سارے مسائل کی بنیاد ذاتی اغراض ہے، ورنہ جہاں اللہ کے خاطر ہو وہاں جھکنا آسان ہو جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو مٹانا آسان ہو جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو فنا کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نفس ہی نہیں ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے خاطر ہے۔ اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں اور کبھی صلح کے مسائل نہیں ہو رہے ہیں، وہ انانیت کی بنیاد پر، میں اور یہ میرے میں پن کی بنیاد پر مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے خاطر ہو۔ دہلی کے اندر جب ملک ایک تھا پورا اور بڑا بر صغیر کوئی معمولی نہیں تھا، اس وقت کا واقعہ ہے، معین الدین نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ سماع کا معنی ہوتا ہے شان نبوت میں اشعار پڑھے جائیں اور وزد آ جائیں، جوش آ جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے سماع۔ تو نظام الدین اولیاء قائل تھے۔ مجھے ایک نقطہ اس پر یاد آیا کہ ہمارے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اشعار پڑھے جاتے ہیں، مخلوق کا کلام پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور یوں جھومنا شروع کر لیتے ہیں، اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہ جھومنا ہوتا ہے نہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو خالق کا کلام ہے۔
فرمایا جس کی طبیعت میں اشعار کے پڑھنے پر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، سمجھ لو کہ اس کی طبیعت میں ابھی مخلوق کی محبت ہے، خالق کی محبت پر خالق کے کلام پر آنسو بہتے ہیں۔ جب خالق کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو آنسو بہتے ہیں، اور چونکہ مخلوق کو مخلوق سے محبت ہے اس لیے مخلوق کے کلام پر آنسو بہ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ خالق کے کلام کی عظمتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں، اللہ کے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ پورے دہلی کے اس وقت قاضی جو تھے وہ قاضی ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل تھے، بہت بڑے اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جتنے علماء سے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کام لیا ہے اس میں یہ قاضی ضیاء الدین دہلوی بھی تھے۔ یہ اس زمانے کے بڑے فقیہ تھے اور ان کو جج بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، قاضی بنایا تھا۔ یہ ایک مرتبہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے اور فرمایا حضرت اپنی ذات پر قابو رکھیں، اس طرح آپ کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کی تو ایک کیفیت ہے، آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، بہرحال آپ کی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا یہ ڈھونگ کرتے ہیں، پھر ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ ویسے ہی جمنے لگ جاتے ہیں کھڑے ہو کر، تو ایک بدعت پھیر رہی ہے آپ کی وجہ سے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر نبی سے اجازت دلوا دوں تو؟ دونوں بزرگ پر غنودگی طاری ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ نظام الدین نے فرمایا کہ حضرت میں معذور ہوں کہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو مجھے جوش آ جاتا ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور یہ ضیاء الدین منع کر رہا ہے۔ تو حضرت نے ضیاء الدین سے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ معذور آدمی ہے۔ تو ضیاء الدین دہلوی نے غنودگی ہی میں جواب دیا نبی علیہ السلام کو، حضرت ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، ظاہری شریعت میں آپ نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ غنودگی پوری ہو گئی، نظام الدین نے کہا جواب مل گیا، تو قاضی ضیاء الدین کہنے لگے کہ میں نے بھی تو جواب دے دیا کہ ہم تو شریعت کے مکلف ہیں۔ بس بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے 2-3 سال کے بعد قاضی ضیاء الدین دہلوی بہت بیمار پڑے، مرض الوفات میں پہنچے، لمبا واقعہ ہے، مرض الوفات میں پہنچے۔ نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے، خیر خبر کے لیے پہنچے، تو اندر بتایا گیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت قاضی ضیاء الدین نے فرمایا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے بدعتی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہت سخت جملہ فرمایا کہ میں منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہلوایا کہ نظام الدین توبہ کر کے آیا ہے، چھوڑ دیا ہے میں نے اپنا سماع اور میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ دیکھو اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے دشمنی ہوتی ہے، خلاصہ دیکھو، قاضی ضیاء الدین دہلوی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، بڑا امامہ تھا، وہ اتارا اور بچھایا اور فرمایا کہ جو نبی کی سنت پر آئے گا وہ میرے امامے پر چل پر آئے گا، اس لیے کہ وہ میرے سر پر بٹھانے کے قابل ہے۔ بس وہ مسئلہ اس بنیاد پر تھا، یہ کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں۔ اور جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اندر پہنچے ہیں تو قاضی ضیاء الدین نے اپنے سینے سے بہت دیر تک لگایا اور فرمایا دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نظام الدین اولیاء سے دعا فرما رہے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ جب دشمنی اللہ کے خاطر ہوتی ہے نا تو پھر دل وسیع ہوتا ہے، پھر معاف کرنے میں کوئی آر اور جھجک نہیں ہوا کرتی، پھر معافی مانگنے میں آر جھجک نہیں ہوا کرتی۔ اور جب ذاتی مفاد ہوا کرتے ہیں نا تو پھر زندگی بھر ہم اپنے دلوں میں حسد لے کر چلتے ہیں، بغض لے کر چلتے ہیں، نفرتیں لے کر چلتے ہیں، عداوتیں لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ، دو تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اگر نہ دو تو بھی اللہ کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت بھی ہو تو اللہ کے خاطر، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے خاطر، فقد استکمل الایمان، اللہ کے نبی فرماتے جن میں یہ 4 چیزیں پائی گئی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سرٹیفکیٹ ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا ایمان کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مبارک سنتیں نبی علیہ السلام کی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنت مبارکہ پر، سنت مقدسہ پر، حضور کی پاکیزہ زندگی پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم